اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خصوصی سوال ہے برتنوں کو پاک کرنے کے سلسلے میں۔ سوال یہ ہے، اگر کوئی برتن کوئی ظرف نجس ہو جائے تو شریعت اسلام میں اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سوال کے جواب کو تفصیلی طور پر کس طریقے سے ہم بیان کریں۔ ہم شروعات کرتے ہیں اس طریقے سے کہ اگر کوئی برتن کوئی ظرف ایسا ہے جو نجس ہو گیا، مثلاً کسی غیر مسلم نے، کسی کافر نے اس کے اندر پانی پی لیا، تو حکم شریعت یہ ہے کہ اس باقی ماندہ پانی کو پھینکنے کے بعد اس کو 3 مرتبہ دھلا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ظرف اور برتن میں خنزیر اور سور نے پانی پی لیا یا چاٹ لیا تو حکم شریعت کے مطابق اس ظرف اور برتن کو 7 مرتبہ دھلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شراب کا ظرف ہے یا کسی برتن میں شراب انڈیلی گئی یا گر گئی تو شراب کو نکالنے کے بعد اس ظرف اور برتن کو 3 مرتبہ دھلا جائے گا۔ بنا بر احتیاط مستحب شراب کے سلسلے میں بعض فقہا نے کہا کہ اس ظرف کو بھی خنزیر کی طریقے سے 7 مرتبہ دھلا جائے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کتے کا خصوصی حکم شریعت میں اس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اگر کسی ظرف اور برتن میں کتے نے چاٹ لیا یا اس برتن سے بہنے والی چیز کو پی لیا، مثلاً پانی، مثلاً دال یا شوربہ یا تیل وغیرہ، تو اس کا خصوصی حکم یہ ہے کہ یہ برتن صرف پانی سے پاک نہیں ہوگا۔ پہلے اس ظرف کو، اس برتن کو پاک مٹی سے مانجا جائے، پھر مٹی کو پھینکنے کے بعد 2 مرتبہ اس ظرف کو، اس برتن کو دھلا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ظرف یا برتن میں کتے کا لعاب دہن گر گیا یا اس برتن میں کتے نے گیلا پیر رکھ دیا یا ادرار کر دیا یا فضلہ کر دیا، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ پہلے عین نجاست پھینکنے کے بعد، زائل کرنے کے بعد اس برتن کو پاک مٹی سے مانجا جائے، پھر اس کے بعد اس کو 3 مرتبہ پانی سے غوطہ کیا جائے۔ یہاں ایک حکم اور بھی ہے کہ جس برتن میں کتے نے پانی پیا تھا، ہم نے اس پانی کو دوسرے برتن میں ڈال دیا، تو اس دوسرے برتن کا بھی وہی حکم ہے جو پہلے برتن کا ہے، یعنی اس کو بھی پہلے آپ مٹی سے مانجیے اور مٹی کو پھینکنے کے بعد 2 مرتبہ پانی سے غوطہ کیجیے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ برتن کو پاک کس طریقے سے کیا جائے۔ اس سلسلے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں ظرف اور برتن کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ ظرف کو پانی میں ڈال کے اس سے پر کیا جائے پانی سے، اس کے بعد اس کو پھینک دیا جائے، ٹھیک۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ظرف اور برتن میں اوپر سے پانی اس طریقے سے ڈالا جائے کہ ہر جگہ جہاں جہاں نجاست نے سرایت کیا ہے وہاں وہاں پانی پہنچ جائے، اس کے بعد برتن کے پانی کو باہر پھینک دیا جائے۔ یہ حکم ان نجاستوں کا ہے جن میں برتن کو 3 مرتبہ مانجنا ضروری تھا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔